باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیها من کل الثمرات واصابه الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل احترام سامعین اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 266 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا چاہے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، اور باغ کس چیز کے؟ کھجور کے باغات ہوں اور انگور کے باغات ہوں، اور باغات بھی ایسے ہوں کہ اس میں پانی کا بھی بہترین انتظام ہو، تجری من تحتها الانہار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ باغوں کے درمیان سے پانی کا بھی انتظام ہو کہ جب چاہے وہ اپنے باغ کو سینچ لے، اس کو پانی دے لے، اور وہ انسان بوڑھا ہو چکا ہو، جس نے باغ لگایا وہ بوڑھا ہو چکا ہو، اور وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے جو بچے ہوں، جو اولاد ہوں، وہ ابھی چھوٹے چھوٹے ہوں، پھر کیا ہو جائے؟ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اچانک اس بڑھاپے کی عمر میں، جبکہ کھجور کے پھل آ چکے ہیں، انگور بھی لگا ہوا ہے، اب اس بوڑھے انسان کو یہ توقع ہے کہ اب ہم پھل توڑیں گے، اس کو فروخت کریں گے، اور اس طرح سے ہمارا اور ہمارے بچوں کا گزارا ہوگا۔ لیکن اچانک یہ ہو کہ ایک زور کی آندھی آئے، اور اس زور کی آندھی میں اس کے باغ میں آگ لگ جائے، تو کیا ہوگا پھر؟ فاحترقت، پورا کا پورا باغ اس کا جل جائے۔ تو ایک مثال اللہ رب العالمین نے یہ دی ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس انسان کے اوپر کیا گزرے گی، اس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے کہ بڑی محنت سے پوری زندگی کی کمائی، پوری پونجی اس کی اتنی ہی تھی۔ یا آپ عام مثالوں میں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے پوری محنت لگا کر کے اور ایک بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں، ایک بزنس کھڑا کرتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنے والی نسلوں کے وہ کام آئے۔ اب آپ کا پورا بزنس سیٹ ہو گیا اور پوری زندگی آپ نے اس میں لگا دی، اب چل رہا ہے کاروبار، آپ اس سے کما رہے ہیں، گھر میں وہ آ رہا ہے، لیکن آپ اس بزنس کو کرتے 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 اب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، لیکن آپ کی جو اولاد ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کے بزنس کو سنبھال لے، ابھی وہ چھوٹی۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ بزنس اگر آپ کا رہا تو کسی اعتبار سے بچوں کے لیے وہ ان کے روزی کا ایک سبب ضرور بنے گا۔ اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، اس بڑھاپے کی عمر میں اگر آپ کا بزنس اچانک برباد ہو جائے تو آپ اب اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ پھر دوبارہ اس بزنس کو آپ سیٹ کر سکیں، اور بچے بھی چھوٹے ہیں، ان کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ وہ پھر آپ کے کاروبار کو اسی شباب پہ لا سکیں۔ تو بتائیے کہ وہ انسان اپنی زندگی میں سب سے بڑا ناکام انسان اپنے آپ کو سمجھے گا، اور اس کو کتنا غم ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی اس کو، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر کے یہ سمجھایا ہے کہ ایک انسان کی زندگی بالکل ایسا ہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کو ایک ہی موقع دیا ہے، ایک ہی موقع، دوسرا موقع اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ دے گا۔ بس ایک زندگی اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس زندگی کو آپ نے سنوار لیا، اس کو بچا لیا، اس کو صحیح طریقے پر آپ نے استعمال کر لیا تو یہی آپ کے دنیا اور آخرت دونوں مقام پر کامیابی کا سبب بنے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس زندگی کو سمجھا نہیں، اس کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، تو آپ تو خود بربادی کے دہانے پر ہوں گے ہی، آنے والی نسل بھی آپ کی وہ بربادی کے راستے پر چل پڑے گی۔ اس لیے کہ آپ کی زندگی آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے اولاد کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے ایک نمونہ ہوتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں۔ آپ کی کارکردگی اور آپ کی جو گھریلو زندگی ہوتی ہے اسی سے آپ کے بچے اثر قبول کرتے ہیں۔ ماں باپ کو دیکھ کر کے ان کی زندگی جیسی ہوتی ہے، ان کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں، جو اچھائیاں ہوتی ہیں، عمومی طور سے اولاد اس کو اختیار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ہی زندگی دی ہے، تو یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے ہم کو دی ہے یہ بہت طویل زندگی نہیں ہے۔ 60 سے 70 سال کی زندگی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو آپ نے کہا کہ اس امت کو جو عمر ملا ہے وہ 60 سے 70 سال کا ہے، اور آج اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی عام طور سے انسان 60 سال 70 سال اب جو موتیں ہو رہی ہیں عمومی طور سے انہی عمر میں ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے جو امتیں تھیں بہت لمبی عمر اللہ رب العالمین نے انہیں دیا تھا، تو ان کے پاس نیکیاں کمانے کے لیے بہت سارا وقت تھا، بہت سارا موقع تھا ان کے پاس۔ 100 سال 150 سال کی زندگی اللہ رب العالمین نے دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنتے ہیں کتنے سال، 950 سال تک خالی امت کو دعوت و تبلیغ کرتے رہے۔ اب 40 سال کی عمر میں تو اللہ نبوت دیتا ہے، تو جوڑ لیا جائے تو 1000 سال سے اوپر کی زندگی حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، تو 1000 سال کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی، تو لمبی عمر اللہ رب العالمین دیتا تھا، تو زیادہ زندگی زیادہ نیکیاں۔ اور یہاں کیا ہے، ان امتوں کے بالمقابل اس امت محمدیہ کو ایک تو سب سے آخر میں آئے ہیں، اور دوسرا سب سے کم وقت اور سب سے کم عمر ملا ہوا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا پھر بھی اس امت کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے ہیں کہ اگر اس کا صحیح استعمال انسان کر لے تو ہزاروں سال کی زندگی جینے والے انسان سے کہیں زیادہ نیکیاں کما سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان اور فضل ہے بہت بڑا، کہ چھوٹی سی عمر میں، کم عمر کے اندر، کم وقت میں بہت زیادہ فائدہ، بہت زیادہ پروفٹ جو ہے انسان کی زندگی میں ہو سکتا ہے۔ یہ دیگر قوموں کو نہیں اللہ رب العالمین نے دیا تھا، دیگر امتوں کو نہیں دیا تھا۔ ہماری مثال یا اس امت کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی صبح سے لے کر کے شام تک وہ نوکری کرے اور اس کو ملے 100 روپے، اور ایک آدمی وہ صرف عصر سے لے کے مغرب تک کرے اس کو بھی 100 روپے ملے۔ تو اس امت کی مثال بالکل ایسا ہی ہے کہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو محنت زیادہ کر کے اور نیکیاں کمانی تھی۔ اس امت کی عمر اللہ رب العالمین نے بہت کم دی ہوئی ہے، لیکن اس کو فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے۔ ہم عصر سے مغرب تک کرتے ہیں اور پورا دن کا اللہ رب العالمین اجر دیتا ہے، تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع جو ابھی چند ایام کے بعد آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے تو پچھلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے تھے، لیکن اس امت محمدیہ کو رمضان جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا اور جس انداز میں دیا، اور اس میں اعمال کی جو فضیلتیں اور اعمال کے اوپر جو نیکیاں اللہ اس کے رسول نے مرتب فرمائی، وہ دیگر امتوں کو نہیں دی گئی۔ دیگر امتیں اس سے محروم رہی۔ تو خاص طور سے رمضان مبارک کا جو مہینہ جو ابھی چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، اللہ سے دعا کرو
کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے وہ مہینہ، نیکیوں کا مہینہ واقعی بننے کی اور بنانے کی اللہ توفیق ہمیں عطا فرمائے، اس لیے کہ بہت ہی اہم ہے یہ ایک مہینہ۔ آپ اگر صحیح طور سے اس کا استعمال کر لیں تو لاکھوں سال کی زندگی جینے والے انسان سے بہتر آپ کی زندگی ہوگی۔ اس کے نام اعمال میں جتنی نیکیاں ہو سکتی ہیں، ایک لاکھوں سال آدمی جیے اور جو نیکی کمائے ایک رات میں اور زندگی کے کچھ سالوں میں آپ اتنی نیکی کما سکتے ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ نیکی کما سکتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ رب العالمین نے اس امت کو دی ہوئی ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے جو آنے والا ہے، اور خاص طور سے بہت سارے فائدے اور بہت سارے فوائد اور نیکیوں کی بہت ساری قسمیں اللہ رب العالمین نے اس میں دی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں اپنے نام اعمال میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور سے آپ یہ محسوس کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیدا کیا، فرشتوں میں اللہ نے عقل رکھی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، لیکن ان کے اندر شہوت نہیں ہے، ان کے اندر شہوت نہیں ہے، شہوات نہیں ہے ان کے اندر۔ شہوات کا مطلب یہ ہے ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دنیا سے جو متعلق چیزیں ہیں جو ایک انسان کو ضرورت پڑتی ہیں وہ فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ وہ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کی صفت اللہ نے رکھی ہی نہیں ان کے اندر۔ اور ایک مخلوق ہے جانور، جانور میں اللہ نے عقل نہیں دی، لیکن شہوات ان کے اندر ہیں، کھانے پینے کی اور دیگر شہوات، ہم جنسی کی شہوت، یہ سب اللہ رب العالمین نے جانور میں دی۔ انسان کو جب اللہ نے پیدا کیا تو انسان کو اللہ رب العالمین نے دونوں چیزیں دی، عقل والا بنایا اور شہوت والا بھی بنایا۔ انسان کے پاس عقل بھی ہے اور شہوات بھی ہیں۔ ایک انسان اگر عقل کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اس کا عقل اس کے شہوت کے اوپر غالب ہوتا ہے، وہ انسان فرشتوں کے مرتبے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن وہی انسان اگر اس کے عقل کے اوپر اس کی شہوت غالب آ جائے، وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ سورہ 3 بار بار پڑھتے ہیں، ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم نے انسان کو تو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اس کو عقل دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اس کو سدھارنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل فرمائی۔ لیکن جو انسان انبیاء کی نہ سنے، ان کے تعلیمات کو چھوڑ دے، کتاب اللہ کو پشے پست ڈال دے، شریعت کی پابندی نہ کرے، تو اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک انسان جب انسانیت سے گرتا ہے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ اسفل سافلین میں چلا جاتا ہے، سب سے زیادہ نچلے طبقے میں ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بل ہم کالانعام بل ہم اضل، کہ ایک انسان جب اپنی انسانیت چھوڑتا ہے، جب اس کے شہوات کے اوپر، جب جو ہے اس کے عقل کے اوپر، اس کے دین کے اوپر اس کی شہوت غالب ہو جاتی ہے، تو یہ انسان جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ایک انسان کو عقل اور شہوت دونوں بنا کر کے دیا ہے، دونوں صفت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اور اسی دونوں کا امتحان پوری زندگی ہوتا ہے، پوری زندگی، کہ ہمارے شہوات، ہمارے خواہشات ہمارے عقل کے تابع رہتے ہیں یا ہمارے خواہشات اور ہمارے شہوات ہمارے عقل کے اوپر غالب آتے ہیں۔ عقل کا مطلب ہوتا ہے ایک انسان جس کو ہم عقل مند کہیں شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، یا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ عقل مند اس دنیا کا کون ہے؟ سب سے زیادہ عقل مند کون؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس دنیا کا سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے موت کو یاد رکھے اور مرنے کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے. وہ انسان دنیا کا سب سے بڑا عقل مند انسان ہے. اپنی موت کو یاد رکھے، یعنی اس بات کا احساس ہمیشہ اس کو رہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور مر کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے جا کر کے پوری زندگی کا حساب دینا ہے. تو جس انسان کو حساب کی فکر ہو وہ اپنے حساب کو مینٹین رکھتا ہے، وہ پھنستا نہیں ہے اور نہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جائے تو پھنسے. تو ایک انسان عقل مند، تو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ عقل مند انسان وہ جو شریعت کی پابندی کرے اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے. تو عمومی طور سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ دونوں صلاحیتیں دے کر کے اور پھر اس دنیا میں چھوڑ دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ایک انسان جو ہے اپنے شہوتوں کے مطابق زندگی جیتا ہے، خواہشات کے مطابق، یا اسی طرح سے شریعت کے مطابق، جو شریعت اس کو جو ہے رہنمائی کرتی ہے، اس کو جو عقل دیتی ہے کہ تم کو ایسا جینا چاہیے، ایسا رہنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تمہارے سلوک ایسا ہونا چاہیے اور اپنوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ایسے ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے، دین کے ساتھ تمہارا کیا طریقہ ہونا چاہیے. یہ عقل مند انسان ہے اور اسی کی آزمائش ہوتی ہے. اور یہی یعنی شہوتیں ہمارے شریعت کے اوپر، ہمارے دین کے اوپر، ہمارے عقل کے اوپر، ہمارے خواہشات غالب نہ آ جائیں. ایک انسان جب شہوتوں کے اندر یعنی خواہشات پر جیتا ہے، منمانی زندگی جیتا ہے، تو کیا ہے، گناہ پہ گناہ وہ انسان کرتے جاتا ہے. آج جتنے بھی گناہ آپ کو نظر آئیں گے، جتنے بھی جرائم نظر آئیں گے اس دنیا کے اندر، ہر جرم کے پیچھے یہی ہے کہ انسان اپنے من کی مرضی کرتا ہے، تب وہ انسان جرم کرتا ہے. سارے گناہوں کے پیچھے یہی ایک سبب ہے بنیادی طور سے. اللہ رب العالمین نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ اس کو نہیں دیکھتے جو اپنا معبود اپنے نفس کو بنا لے. معبود بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے نفس کی مانے، جو اپنے دل کی مانے، جو اپنے خواہشات کی مانے، آپ اس کو نہیں دیکھتے. تو آج دنیا میں انسان اگر شریعت کو چھوڑ کر کے خواہشات کی پیروی کرنے لگے، اس کا دل جیسا چاہے ویسی زندگی جیے، وہی انسان جو ہے اپنے جرم کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کہاں چلے جاتا ہے، وہ بہیمیت کا شکار ہو جاتا ہے. وہ جانور ہے، وہ انسان نہیں ہو سکتا ہے. لیکن ایک انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ خیر کے کاموں میں سبقت کرے، نیکیاں کمانے کی کوشش کرے، اچھا بن کر کے اس دنیا میں رہنے کی کوشش کرے، تو وہ فرشتوں کے درجے میں ہو جاتا ہے. تو یہی امتحان ہے ہماری زندگی کا کہ ہم کرتے کیا ہیں. اور اسی شہوت کو کنٹرول کرنے کے لیے، جو ہمارے خواہشات ہیں، اسی خواہشات کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتیں شریعت کی روشنی میں، کتاب اللہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہم کو دی ہیں. اور انہی میں سے ایک چیز کیا ہے، روزہ. روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہمارے شہوتوں کے اوپر کنٹرول ہو جائے، ہماری ٹریننگ ہو. باقاعدہ 1 مہینہ اللہ رب العالمین نے ایسا دیا ہے کہ انسان اپنے من کی نہ سن کر کے رب مرضی زندگی جینے کی کوشش کرے. یہ 1 مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے دیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا خاص فضل و کرم کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت کے دروازے، رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. معنی کیا نکلا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک موقع میسر کیا ہے کہ آپ کے لیے نیکیاں کمانے کا، نیک بننے کا، اچھا بننے کا اللہ رب العالمین نے ایک ماحول عطا فرما دیا کہ آپ کے لیے کیا کیا، جنت کے دروازے اللہ رب العالمین نے کھول دیے. 8 دروازے جنت کے کھلے رہتے، ایک ماحول اللہ رب العالمین نے دے دیا. جہنم کے دروازے اللہ نے بند کر دیے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین کی یہ چاہت ہے کہ آپ گناہ نہ کرو،
گناہوں سے دور ہو جاؤ، رب مرضی زندگی جینے کی کوشش کرو، اپنے نفس کی نہ سن کر کے اللہ اس کے رسول کی سن کر کے اور ان کی اطاعت کر کے اپنی زندگی گزارو۔ اس لیے اللہ نے جنت کے دروازے کھولے، جہنم کے دروازے اللہ رب العالمین نے بند کر دیے۔ تو جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب یہی ہے، مقصود یہی ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ جہنم میں جاؤ۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے مختلف مقام پر یہ واضح کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم او آمنتم، کہ اللہ رب العالمین کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے، اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے، اللہ کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، ایمان والا بن کر کے اس دنیا میں رہے، تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العالمین عذاب میں گرفتار کرے۔ آج جتنی بھی پریشانیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں، وہ چاہے گھریلو معاملات ہوں، رشتہ داروں کی وجہ سے ہوں، پڑوسیوں کی وجہ سے ہوں، کاروباری ہوں، کوئی بھی جو تکلیف ہم کو پہنچتی ہے، اس تکلیف کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ہمارے گناہ۔ اگر ہم غور کریں، آج ہم ڈر کر کے زندگی گزار رہے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر ایک انسان ڈرا ہوا ہے، بالکل ڈر کر کے زندگی جیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ واقعی اگر ہم ایمان والے بن جائیں اور صحیح طور سے دین پر چلنے والے بن جائیں، دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو واقعی متقی اور پرہیزگار بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَتَّقُوا أَوْ تَصْبِرُوا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے لوگو اگر تم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو اور تقوی والی زندگی گزارو، پرہیزگاری والی زندگی گزارو۔ تقوی کا مطلب یہی ہوتا ہے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ تو تقوی والی زندگی گزارو، لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیا کی پوری طاقتیں مل جائیں اور آپ کے خلاف چالیں چلیں، آپ کو مٹانے کی کوشش کریں، اللہ فرماتے ہیں لا یضرکم کیدہم شیئا، دنیا کے کسی بھی چال باز کی چال آپ کے اوپر کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ آج اگر کسی کا تسلط ہے، اگر ہم کسی سے ڈرے ہوئے ہیں، آج جس طرح کے حالات ہیں ملک کے، اگر ہمارے اندر خوف اور ہراس ہے تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی، ایک وقت آئے گا کہ ساری قومیں میری اس امت کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ کیسے؟ آپ نے مثال بتایا کہ جیسے کہ دسترخوان بچھا ہو اور بہت سارے بھوکے ہوں، کھانا دیکھ کر کے جیسے وہ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہوں، بالکل ایسے ساری قومیں میری اس امت کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ جب صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جیسے ابھی مکے کی ہماری زندگی ہے، مدینے کی زندگی ہے، ہماری تعداد بڑی تھوڑی ہے؟ آج یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، اس لیے یہود، نصارہ اور اسی طرح سے مجوس اور دیگر قومیں یہ ہمارے اوپر چڑھ دوڑ رہی ہیں، تو کیا اس وقت بھی ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم اقلیت میں رہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اقلیت میں نہیں رہو گے، تم اکثریت میں رہو گے، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہیں ایک بیماری لگے گی، تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں بیان فرمائی۔ آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ جب ایک انسان آخرت کی محبت بھلا کر کے دنیا کو چاہنے لگے گا، اس کے پیش نظر صرف دنیا ہوگی، دنیا کمانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز چھوڑ دے گا، دنیا کمانے کے لیے وہ عبادتوں سے غافل ہو جائے گا، دنیا کمانے کے لیے وہ عقیدے کی پرواہ نہیں کرے گا، تب اللہ رب العالمین ظالموں کو مسلط کرے گا، ظالم حکمرانوں کو مسلط کرے گا، ظالم لوگوں کو اس کے اوپر مسلط کرے گا، اور پھر جو ہے امت مسلمہ خوف و ہراس میں جیے گی۔ یہ جو روب جو ہے اسلام کا، ایمان کا، جو لوگوں کے دلوں میں آج ہے، وہ روب و دبدبہ وہ ختم اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں سے کر دے گا۔ تو جب ہم اللہ کا ڈر
جب ہمارے اندر سے کم ہوگا تو یاد رکھیے کہ ہمارا جو ڈر ہے وہ لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العالمین کم کر دے گا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے. جس قدر ہم اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے رہیں گے اسی قدر اللہ رب العالمین ہمارا ڈر غیروں کے دلوں میں پیدا کرے گا, اور جس قدر ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر کم ہوتا جائے گا اسی قدر اللہ رب العالمین غیروں کے دلوں میں ہمارا ڈر کم کر دے گا. یہ اصل وجہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ بتایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, کہ اگر صبر کرو, تقوی اختیار کرو, متقی بن جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ تو کسی کی چال بازی وہ کوئی کام نہیں آئے گی, بلکہ مَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اگر ایک انسان تقوی کی زندگی گزار لے اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے. ہر مصیبت سے, ہر پریشانی سے اگر ہم نکلنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی آسان ہو جائے, آج ہمارے اوپر کوئی بھی تکلیف ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, اس کا ہم الزام دوسروں کے اوپر رکھتے ہیں, کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے, پریشانی آئی ہے, ہم غور کریں اپنی زندگی پر, روز مرہ کے اپنے معمولات پر ہم غور کریں. ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی ہیں, ہم نے عبادتوں میں کوتاہیاں کتنی کی ہیں, ہم نے کس کے حقوق مارے ہیں, ہم نے کس کے اوپر ظلم کیا ہے, ہم نے کس کو ستایا ہے, ہم نے کس کو برا بھلا کہا ہے. اگر اس کے اوپر انسان غور کر لے بہت ساری پریشانیاں انسان کی دور ہو جائیں گی, بہت ساری پریشانیاں. تو آج ہم یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں فلاں کی وجہ سے ایسی مصیبت آئی, فلاں کی وجہ سے کاروبار میں ہم کو نقصان ہو گیا, فلاں کی وجہ سے جو فلاں نے رشتہ بتایا تھا اس لیے یہ جو رشتہ ہم نے کیا یہ رشتہ اب اچھا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ رب العالمین تم کو کیوں ستائے گا, اللہ تم کو کیوں ستائے گا, اللہ ظالموں کو تمہارے اوپر کیوں مسلط کرے گا, اللہ تم کو نقصان کیوں پہنچائے گا. اگر تم شکر گزاری کرو, اللہ نے جو یہ زندگی نعمت کی شکل میں تمہیں دی ہے, اس زندگی کا صحیح استعمال اگر تم کرو تو اللہ کیوں ستائے گا, اللہ رب العالمین کیوں تمہارے اوپر مصیبتیں ڈالے گا. تو یہ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, اللہ روزی ایسے انداز میں دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, ایسے اللہ رب العالمین آپ کو روزی دے گا. تو خاص طور سے رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے, اس مہینے کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد کے تحت, تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے, پرہیزگاری آ جائے, یہ ایک مقصد ہے اللہ رب العالمین کا, جہنم سے انسان دور ہو جائے, اس لیے جہنم کے دروازے اللہ رب العالمین نے بند کر دیے. آج ہمارے اندر جہنم سے بچنے کا اور جہنم سے دور ہونے کا, اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا کتنا طلب ہے. ہر انسان خود اپنے آپ میں جھانک لے, اپنے آپ میں غور کر لے. میں قرآن کی آیتیں پیش کروں یا احادیث پیش کروں بات بہت لمبی ہو جائے گی, میں صرف اشارتاً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر ہم سلف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جہنم سے اور جہنم کی آگ سے اور جہنم سے بچاؤ کی ان کو کتنی زیادہ فکر ہوا کرتی تھی. ابن رجب رحمہ اللہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی, کئی بار اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جنت کی بشارت پانے والے وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پوری امت میں اگر کسی کا رتبہ اور کسی کا درجہ سب سے بڑا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے جانب سے یہ اعلان ہو کہ سارے لوگوں کو بخش دیا گیا صرف ایک انسان کے, میں سمجھوں گا کہ وہ انسان میں ہوں, مجھے نہیں بخشا گیا ہوگا. اگر اللہ رب العالمین یہ اعلان کرے کہ سارے لوگوں کو میں نے جنت میں ڈال دیا لیکن سوائے ایک انسان کو چھوڑ کر کے, میں سمجھوں گا وہ اکیلا انسان جسے جنت میں نہیں ڈالا گیا میں ہوں. بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جنت کی بشارت پانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ فکر ہے, اتنی زیادہ فکر ہے. اور یہی پہچان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ ایک منافق ہوتا ہے گناہ کرنے کے باوجود بھی بے خوف ہو کر کے اس دنیا میں جیتا ہے, لیکن جو مومن ہوتا ہے نیکی کر کے بھی اس کے دل میں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل رد کر دے, قبول نہ کرے. صحابہ کی زندگی ہم کو سکھاتی ہے, یہی صحابہ کی زندگی. اور
انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نے یہ کہا کہ نیکیاں بھی اگر قبول ہوتی ہیں تو متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، تقوی والوں کی قبول ہوتی ہیں۔ تو یہاں دیکھیے اللہ نے کہا اعدت للمتقین، جنت میں جائیں گے متقی جائیں گے۔ ہدی للمتقین، اگر قرآن اس دنیا میں ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے تو متقیوں کے ہدایت کے لیے آیا ہوا ہے، تو جنت متقیوں کے لیے، ہدایت متقیوں کے لیے، اور اسی طرح سے ساری آسانیاں متقیوں کے لیے، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ اور اسی طرح سے اگر مصیبتوں سے بچائے گا اللہ رب العالمین کسی کو، وہ متقی لوگ ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے سارے وعدے متقیوں کے لیے کیے ہوئے ہیں، سارے وعدے متقیوں کے لیے کیے ہوئے ہیں۔ جنت متقی کے لیے، جہنم سے بچاؤ متقی کے لیے، دنیا کی مصیبتوں سے بچاؤ تقوی رکھنے والوں کے لیے، یہ اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان کا مہینہ ہمیں دیا ہوا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، روزہ رکھو، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلے لوگوں کے اوپر فرض کیا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری آ جائے، ہم متقی ہو جائیں تاکہ جنت مل جائے، ہم متقی ہو جائیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں، ہم متقی ہو جائیں تاکہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے اور آخرت کی زندگی ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ اللہ نے تقوی کا فائدہ، تو یہ رمضان ہمارے لیے کتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر بہت بڑا فضل کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہوا اللہ رب العالمین نے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ہماری تربیت کا مہینہ بنایا ہوا، تاکہ یہ تقوی والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ متقیوں والی صفت ہمارے اندر آ جائے۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، ہم کو متقی بنانا چاہتا ہے، ہم کو پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، متقی بنا کر کے اللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے ہم کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ایک ہم ہیں سدھرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنی اصلاح کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ جو ہے ہاتھ پھیلائے ہوئے دینے کے لیے تیار ہے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر انسان اس کے اوپر غور کرے۔ تو اللہ نے فرمایا جنت کے دروازے ہم نے کھول دیے، جہنم کے دروازے ہم نے بند کر دیے، شیطان کو ہم نے جکڑ دیا ہے، شیطان کو ہم نے جکڑ دیا ہے، شیطان کو اللہ نے قید کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ جب تقوی کی تعلیم ہو، اس کی ٹریننگ ہو، تو شیطان تمہارے شہوتوں پر غالب نہ آ جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ تمہارے اوپر شیطان خراب کر دے، تمہاری شہوت پھر نہ تمہارے اوپر غالب آ جائے۔ تو اللہ نے شرکت شیطان کو بھی ذکر دیا ہے۔ تو یہ ساری تیاریاں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کی، لیکن پھر بھی اس رمضان کا موسم پا کر کے، یہ مہینہ پا کر کے ایک انسان گناہوں میں جیے، رات دن اس کا گناہوں میں گزرے، اس سے بڑی محرومی کسی انسان کے لیے کچھ نہیں ہو سکتی ہے، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں۔ اور خاص طور سے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے مواقع اس میں ہمارے لیے دیے ہوئے، کتنے سارے نیکیوں کے موقع اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے۔ ایک انسان نہ صرف ایک روزہ ایک نفلی روزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یومن فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ ایک انسان ایک روزہ رکھ لے، ایک روزہ اللہ کو راضی کرنے کے خاطر، ایک روزہ نفلی روزہ اللہ کو راضی کرنے کے خاطر 70 سال کی مسافت کے برابر اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے، جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اب بولیے پورا ایک مہینہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، آپ سوچئے کتنے سال کی مسافت، کتنے سال کی ایک نفلی روزہ۔ یہاں تو 30 دن کا روزہ اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے، یہ 30 دن روزہ رکھو، جہنم سے دوری ہو جائے، جہنم سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جہنم سے دور ہو جائیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم جہنم میں جائیں، اللہ یہ چاہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگے بڑھو، سبقت کرو، سبقت کرو۔ کیوں؟ کس کی طرف سبقت؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی اللہ معاف کرنے کو تیار ہے، تم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
تم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، تو مغفرت کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اپنی بخشش کرانے کے لیے آگے بڑھو۔ رمضان کا فائدہ کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ روزہ رکھ لو، روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہارے سابقہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہی تو مقصد ہے اللہ رب العالمین کا، ایک انسان کے گناہ معاف ہو گئے، جب گناہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، جو کچھ تھا اللہ نے معاف کر دیا، تو اب جہنم میں کیا ہی ڈالنا ہے، جنت ہی ملے گی نا۔ تو گناہوں کی معافی، یہ رمضان کا فائدہ، ایک تو تقوی، پرہیزگاری، اور یہ موقع اللہ رب العالمین نے دی، ایک دن روزہ رکھو جہنم سے دور ہو جاؤ گے، اور روزہ رکھو اللہ رب العالمین اس کے وجہ سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور مواقع دیکھیے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ایک رات اللہ نے ایسی رکھ دی بھی ہے اس کے اندر، ایک رات اللہ نے ایسی رکھ دی بھی ہے، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک رات مل جائے، وہ ایک رات مل جائے 83 سال کی عبادت۔ آپ سوچئے 2 سال مل جائے کتنے سال ہو جائیں گے؟ 10 سال مل جائے، 10 سال مسلسل وہ رات کسی کو مل جائے۔ میں نے کہا کہ لاکھوں سال کی زندگی جینے والا انسان اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا ہے جتنا کہ امت محمدیہ کے اوپر اللہ نے فضل کیا ہے۔ اس ایک رات کی عبادت سے وہ اپنے نام اعمال میں اتنی نیکیاں اکٹھا کر سکتا ہے۔ ایک رات اللہ رب العالمین نے دی، اور اس ایک رات کو پانے کے لیے ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کا جب مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان میں جیسے جیسے عشرے گزرتے ہیں، جیسے جیسے وقفے گزرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نیکیوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ مزید جو ہے نیکیوں کی طرف سبقت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا بھی قرآن نازل ہوا تھا اور ہو رہا تھا، ہر سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین آ کر کے اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سناتے تھے، پھر موقع بہ موقع صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک تعلیم ہے کہ قرآن کیا ہے؟ سیکھنے سکھانے والی کتاب ہے۔ استاذ آیا حضرت جبریل امین کی شکل میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، باری باری ایک ایک آیت، ایک ایک صورتیں آ کر کے سال بھر جتنی بھی آیتیں نازل ہوتی تھیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تھا حضرت جبریل امین آتے تھے اور دور کرواتے تھے، وہ پوری سنتے تھے۔ آج ہمارے یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جاری ہے کہ کم سے کم ہم جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کا جب مہینہ آئے تو پورے رمضان میں کم سے کم ایک، پورے تراویح میں ایک قرآن کم سے کم سن لے۔ یہی وہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، قرآن مکمل ہو چکا تھا، تو حضرت جبریل امین آئے، ایک بار نہیں 2 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار صحابہ کو سنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار صحابہ سے سنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نیکیاں کہاں بڑھ گئیں؟ جتنا تھا پہلے اتنا سنتے تھے، لیکن آخری سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سنایا، 2 بار سنا۔ تو جیسے جیسے عشرہ بیتتا جاتا ہے، اسی لیے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اجود الناس بالخیر واجود بالخیر من ریح مرسلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ بھلائی کے کام کرنے والے تھے۔ اور خاص طور سے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، جب یہ قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، حضرت جبریل امین سے جب ملاقات ہوتی تھی تو کیا آتا ہے؟ اجود الناس اجود بالخیر من ریح المرسلہ، ایک تیز تند آندھی کے چلنے کی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں اور زیادہ آگے بڑھتے تھے، نیکیوں میں اور زیادہ آگے بڑھتے تھے، اور زیادہ سبقت کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک جائز روحانیت اسلام کے اندر یہ بھی آئی۔ روحانیت اسلام میں درست نہیں ہے، لیکن آخری عشرے میں اعتکاف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے ایک جائز روحانیت کا ثبوت دیا کہ 20 دن ٹھیک ہے، 20 دن آپ اپنے گھر میں رہے، اپنے بال بچوں میں رہے اور اپنے لوگوں میں رہے، اپنے کاروبار میں مصروف رہے، 10 دن آپ ایسا نکالو دنیا سے کٹ کر کے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے کسی گھر میں آپ اکٹھا ہو جاؤ اور وہاں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، دنیا سے آپ کا کوئی ربط کوئی تعلق نہ ہو۔ وہ اعتکاف کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیوں؟ تاکہ وہ ایک رات مل جائے۔
وہ ایک رات مل جائے، اس لیے کہ عمر بڑی چھوٹی ہے، عمر بڑی چھوٹی ہے۔ 10 سال پہ تو نماز فرض ہو رہا ہے، بالغ ہونے کے بعد روزہ فرض ہو رہا ہے، اس کے بعد جو زندگی مل رہی ہے انسان کی بس اتنا ہی زندگی ہے، اس میں کچھ وقت جو ہے دیگر مصروفیات میں گزر گئی، تو کم سے کم جو وقت ملا ہوا ہے اگر ہر سال اعتکاف کی شکل میں اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے وہ ایک رات کسی کو ملتی ہے، بتائیے کہ اس کو کتنے سال کی عبادت ملتی ہے، کتنے سال کا اجر اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے نیکیوں کا مہینہ اور نیکیاں کمانے کا مہینہ کیسے اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمارے لیے ضروری قرار دیے، اور کس طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے راستے کھولے۔ روزہ جو ہم رکھتے ہیں، ایک انسان ایک روزہ رکھتا ہے، اس کے بدلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 10 روزے کا ثواب دے دیتا ہے۔ 30 دن ہم روزہ رکھتے ہیں، 300 دن کا اجر اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھ لیتے ہیں، 60 دن کے نیکی مل جاتی ہے، تو 360 30 دن کے روزے رکھے، 6 دن شوال کے رکھے، 36 دن رکھے، اللہ نے پورے سال روزہ رکھنے کا اجر دے دیا۔ اور مزید ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے اعمال نہیں، بہت چھوٹے اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے کہ آج دیگر ضروریات میں رسم و رواج کے لیے، سر کو اونچا رکھنے کے لیے، ناک کو اونچا رکھنے کے لیے، آپ کو بڑا سمجھے لوگ معاشرے میں، اپنی اسٹیٹس بنانے کے خاطر لاکھوں روپے ہم بغیر کسی کام کے رسم و رواج میں صرف کرتے ہیں، شادی بیاہ میں صرف کرتے ہیں۔ وہی پیسہ آپ دیکھیے کہ عربوں میں آج بھی یہ رواج ہے، وہ آج ہندوستان کے اندر دیگر ممالک میں لاکھوں روپے محض اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہاں سے کھجور لے کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ کیوں؟ بیوقوف ہیں وہ لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجری، کان لہ مثل اجری۔ آپ سوچئے آپ نے 10 کھجور 10 لوگوں کو کھلا دیا، 10 روزے دار کو کھلا دیا، آپ نے ایک روزہ رکھا، 10 لوگوں کے روزے کا اجر اور مل گیا، 11 روزے آپ کے ہو گئے۔ 30 دن مزید ایک دن ایک آدمی کو بھی آپ نے افطاری دے دیا، ایک آدمی کو 60 روزے ہو گئے، 3 کو دے دیا 90 ہو گئے۔ آپ سوچئے اتنا بڑا موقع اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر غریب کی تمیز نہیں کی ہے۔ آپ مجھے کرا دو میں آپ کو کرا دوں، آپ میرا کھجور کھا لو میں آپ کا کھجور کھا لوں، مجھے بھی نیکی مل گئی آپ کو بھی نیکی مل گئی۔ یہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں بخوبی گاؤں دیہات کا جو معاملہ تھا، گھر گھر افطاری پہنچاتے تھے، کھانا بھیجواتے، جو کچھ گھر میں بنتا تھا بھیجواتے تھے، جو بھی گھر میں پھل فروٹ آئے، اس نیت سے کہ ہمارا دیا ہوا کھانا یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک روزہ ہے، وہ ایک روزہ ہے، ایک روزے کا اجر ہم کو ملنے والا ہے۔ 1000 2000 10,000 آپ نے کھجور بٹوا دیا، مسجد میں پہنچا دیا، روزے داروں تک پہنچا دیا، 10 گھروں میں آپ نے پہنچا دیا۔ 10 گھر میں اگر 20 افراد ہیں، 30 افراد ہیں، 40 افراد ہیں، آپ کتنی نیکی کما سکتے ہیں؟ کتنا سارا موقع اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو عمر اللہ نے چھوٹی دی ہے، لیکن مواقع اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو بہت سارے دیے ہوئے، بہت سارے دیے ہوئے۔ اپنے روزے کا بھی آپ نیکی کمائیں، اور ساتھ ساتھ میں دوسرے لوگ جو روزے دار ہیں ان کو جو اجر ملے وہ بھی اتنا ہی اجر آپ کے نام اعمال میں چڑھتا جائے۔ کوئی 1000 10,000 5,000 2,000 جس کی جیسی حیثیت ہو، اس کی کوشش یہ ہونا چاہیے کہ وہ روزے داروں کو افطاری کروائے، روزے داروں تک پہنچائے، گھر میں جو کچھ لائیں اچھی چیزیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی بھی افطاری ایسی نہیں کرتے تھے جس افطاری میں ان کے ساتھ کوئی غریب نہ ہو، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی۔ حاتم طائی کا نام ہم سنتے ہیں، عدی ابن حاتم، عدی قبیلے کے تعلق سے مورخین نے لکھا ہے کہ ان کا طریقہ یہ تھا، خاص طور سے رمضان کے دنوں میں،
کہ وہ اپنے گھر میں جو کچھ انہیں اللہ میسر کرتا تھا دسترخوان سجاتے تھے. اگر کوئی ساتھ میں افطاری کرنے والا نہیں ملا, افطاری نہیں کرتے تھے, افطاری پورا لا کے مسجد میں پہنچ جاتے تھے اور سارے لوگوں کے ساتھ مل کر کے ہی کھانا کھاتے تھے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کوئی نہیں ملا کھانے والا, بھوکے رہ جاتے تھے, لیکن ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور کھائے, یہ کوشش ہوتی تھی. تو ہمارے سلف کی زندگی میں وہی چیز ملتی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس وقت تک افطاری نہیں کرتے تھے جب تک کہ کوئی ان کے ساتھ افطاری کرنے والا نہ مل جائے. تو یہ طریقہ اگر ہم اختیار کریں تو ایک کم وقت میں اور کم عمر میں بہت ساری نیکیاں ہم کما سکتے ہیں. ہمارے لیے مواقع ہیں سارے. تو یہ کوئی یعنی ایک آدمی جو لاکھوں روپے اس رمضان کے مہینے میں افطاری کے نام پر صرف کرتا ہے, اللہ یہ کہ انسان کے اندر ریاکاری نہ ہو, دکھاوا نہ ہو, نام و نمود کے لیے نہ کرے, چپکے سے بند ہاتھ کے ساتھ, بند مٹھی کے ساتھ اگر وہ اس طرح سے جو ہے افطاری کا نظم کر دیتا ہے یا افطاری کرواتا ہے تو یہ یقیناً اس انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے, سب سے بڑی سعادت ہے. تو یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, یہ مہینے میں یہ ساری چیزیں, یہ سارے راستے ہیں, اور مقصود کیا ہے؟ جنت کے قریب ہو جائیں, جہنم سے دور ہو جائیں, ہمارے اندر تقوی آ جائے, ہم پرہیزگار بن جائیں. اگر تقوی اور پرہیزگاری آ گئی, دنیا کی ساری مصیبتیں, دنیا کی ساری پریشانیاں انسان ہنسی خوشی جھیل لے گا. آج بہت جلدی مصیبتوں کے اوپر, پریشانیوں کے اوپر ہم بے صبرے ہو جاتے ہیں. یاد رکھیے تقوی کا مقصود یہی ہے, لعلکم تتقون جو اللہ رب العالمین نے کہا اس کا مقصود یہی ہے کہ ایک انسان جب متقی اور پرہیزگار بن جائے, روزہ رکھ کر کے اس کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے, اس کے شہوتوں پر اس کا دین غالب آ جائے, تو بہت ساری آسانیاں انسان کی زندگی کے اندر آ جائے گی. ایک انسان کے اندر جو تقوی ہوتا ہے, یہ تقوی ہی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے, یہ تقوی ہی انسان لوگوں کو ظلم کرنے سے روکتا ہے, یہ تقوی ہی انسان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف انسان کو آمادہ کرتا ہے, یہ تقوی اور پرہیزگاری ہی انسان کو توبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے, یہ تقوی ہی انسان لوگوں کو گناہوں سے دور رہنے کی ترغیب دیتا ہے. یہ تقوی ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے, پرہیزگاری ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. آپ گناہوں میں لت پت ہیں, گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کا تقوی کمزور ہے, آپ کے اندر تقوی نہیں ہے. اگر آپ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں, آپ کا تقوی کمزور ہے. اگر آپ ظلم و زیادتی کرتے ہیں, آپ کا تقوی کمزور ہے. اس لیے کہ تقوی ہے تو نجات ہے, تقوی نہیں نجات نہیں. تو پورے کہنے کا مقصد خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے, احسان ہے اس امت کے اوپر کہ چند دنوں کے بعد اللہ رب العالمین یہ رمضان کا جو مہینہ ہمارے سامنے آنے والا ہے, اس رمضان کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے, تقوی پیدا ہو جائے, اور اسی طرح سے نیکیاں کم وقت میں اور کم اعمال کے ذریعے سے بہت ساری نیکیاں ہمارے نام اعمال میں اکٹھا ہو جائیں, بہت ساری نیکیاں. قرآن کا مہینہ ہے, یہ قرآن کا مہینہ ہے. اللہ میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر کہتے تھے, وہ کہتے تھے کہ یاد رکھو قرآن کا اصلی مقصود, اللہ رب العالمین نے قرآن کا جو نزول کا جو مقصد ہے, اصلی مقصود اس کا یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کیا جائے. کہتے تھے یہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد ہے. اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم کوئی انسان نہ تو علم والا ہو سکتا ہے, نہ تو کوئی انسان صحیح معنوں میں دیندار ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھے نہ اور اس کے اوپر عمل نہ کرے. آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے, سب سے بڑی مصیبت ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز میں ہم کس سے بات کرتے ہیں؟ ہم اللہ سے بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں, جب قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے. یاد رکھیے, نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ سے بات کرتے ہیں,
قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے، نماز پڑھتے ہیں جب ہم اللہ سے بات کرتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیا بولتے ہیں، اور جب قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ ہم سے کہتا ہے ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کیا ہوتا ہے۔ یہ آج سب سے بڑی مصیبت ہے ہمارے لیے کہ آج قرآن، نماز سب ہماری زندگی میں ہونے کے باوجود بھی ہماری اصلاح نہیں ہو رہی ہے، ہم نہیں سدھر پا رہے، اپنی اصلاح نہیں کر پا رہے، اپنی تربیت نہیں کر پا رہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں وہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، بات کر کے تو آ گئے، ان کی زبان الگ ہماری زبان الگ۔ آپ سوچئے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ بزنس کرنا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی بزنس ڈیل ہے، وہ فرانسیسی میں بول رہا ہے، آپ ادھر اردو میں بول رہے ہیں، آپ کو فرانسیسی نہیں آتی، اس کو اردو نہیں آتی ہے، آپ کیسا ڈیل کریں گے؟ وہ بہت اچھا اسپیچ دے کے آئے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ بہت اچھا آفر دے کے آئے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، ہم کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے۔ واقعی صحیح معنوں میں سمجھ کے ہم نماز ہی پڑھ لیں، بہت سارا سدھار ہمارے اندر ہو جائے گا۔ ہم نماز کی ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، یہ ہم نے اللہ سے کہی، اللہ سے بات کی، اور باہر نکلے تو ہم سے بڑا کوئی نہیں، ہمارے نیچے سب۔ ابھی ہم بول کے آئے تو ایک انسان اپنی نماز کو سمجھ لے، غرور نہ کرے، کبھی گھمنڈ نہ کرے، کبھی اپنی دولت پہ اترائے نہ۔ کیوں؟ وہ کہہ کے آیا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو میں اگر اس میں جاؤں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں قرآن آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے، لیکن ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیے۔ ترجمے کے ساتھ آج ہر زندہ زبان میں قرآن کی تفسیر موجود ہے، اس کے ترجمے موجود ہیں۔ قرآن پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، کم سے کم یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ جو ہم سے بات کر رہا ہے کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم کو سمجھ میں آئے گا تو پھر عملی زندگی میں اس کو ہم اپنا پائیں گے۔ لیکن جب ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سن لے رہے ہیں ایک اچھا قاری بہت اچھے انداز میں سدیس اور شریم کی آواز میں پڑھ کے، کانوں کو بہت اچھا لگا، یہاں کی تراویح بہت اچھی رہی اور بہت اچھا لگا، آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ ایسا گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، تھکاوٹ ہی نہیں لگی، بس ہماری زندگی میں اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا سن کے آئے، اللہ نے کیا کہا، اسے پورے پارے میں ہم سے اللہ نے کیا بات کہی۔ اللہ آپ سے مخاطب تھا یا ایھا الذین آمنوا، اللہ آپ سے مخاطب تھا ایمان والو، ہم کو کچھ خبر نہیں۔ جنت کا ذکر آیا ہم کو خبر نہیں، جہنم کا تذکرہ آیا ہم کو خبر نہیں، بدعمالیوں کا ذکر ہوا، اس پر سزاؤں کا ذکر ہوا، ہم کو کچھ خبر نہیں۔ یہ مت کرو، یہ کرو، سارے احکامات، سارے انسٹرکشن، سارے آرڈر آئے، ہم کو کچھ پتہ نہیں۔ تو آج سب سے بڑی کمی ہے۔ تو خاص طور سے رمضان میں جو خلاصے ہوتے ہیں اس میں شرکت کرنا چاہیے، قرآن کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اگر یہ چیزیں ہم اپنائیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ عملی زندگی میں صحیح معنوں میں جو قرآن کے نزول کا مقصد تھا اس مقصد کو کسی حد تک ہم پورا کر پائیں گے۔ لیکن اگر یہ چیز نہیں رہی تو پوری زندگی بس ہم خالی سنتے سناتے رہے، ہماری زندگی چلی جائے گی۔ جو بدعمالیاں ہماری زندگی کے اندر ہیں وہ کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ نمازی تو ہو سکتے ہیں، اچھا انسان نہیں بن سکتے، متقی نہیں بن سکتے، پرہیزگار نہیں بن سکتے، گناہوں سے بچنے والے نہیں بن سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جو آنے والا مہینہ ہے، الہ العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے نجات کا مہینہ بنائے، الہ العالمین جنت میں دخول کا مہینہ بنائے، الہ العالمین ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی اللہ دور فرمائے، الہ العالمین جو لوگ دین سے دور ہیں الہ العالمین دین پر انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو لوگ گناہوں میں ملوث ہیں الہ العالمین انہیں توبہ و استغفار کی اللہ توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔